صرف 1 منٹ، اس سے برا بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہوا کیوں کہ سبیہ بیگم صبح ناشتہ بنانے کچن میں جا رہی تھیں کہ ان کی نظر پڑی ان کی بیٹی ندا کے کمرے کا دروازہ اتفاق سے کھلا ہوا تھا، جو بڑی غیر معمولی سی بات تھی۔ تجسس میں وہ گئیں تو دیکھا کمرہ خلاف توقع بالکل صاف ستھرا، حالانکہ ندا تو اپنے کمرے کو لڑکوں کے کمروں کے طریقے سے ہمیشہ بکھرا ہوا اور گندا رکھتی تھی۔ اس دن وہ کمرہ بالکل صاف تھا اور بستر پہ چادر بھی سلیقے سے پڑی ہوئی تھی، لیکن ندا ادھر نہیں تھی۔ سبیہ صاحبہ نے جا کے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو معلوم ہوا وہ دروازہ بھی کھلا تھا۔ ان کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا، یہ ندا کہاں چلی گئی؟ اچانک نظر پڑی تو بیڈ کے اوپر بڑے سلیقے سے ایک لفافہ رکھ کے دیکھا جس پر لکھا تھا، پیاری امی مجھے معاف کر دیں۔ سبیہ بیگم کو ایسا لگا کہ جسے چکر آ گئے ہو۔ دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے وہ لفافہ اٹھایا، کھول کر دیکھا اور انہیں یوں لگا پڑھتے ہوئے جیسے وہ اس کو پڑھ کے بے ہوش ہو کے گر جائیں گی۔ ندا نے لکھا تھا، پیاری امی مجھے معاف کر دیں، میں نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، شاید کل رات میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ جب آپ یہ خط پڑھ رہی ہوں گی تو میں اور اشرف نئی زندگی گزارنے کے لیے پاکستان سے باہر جا چکے ہوں گے۔ امی مجھے معاف کر دیں، مجھے معلوم ہے آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے۔ اشرف MBA میں میرا کلاس فیلو تھا اور بہت ہی اچھا میرا دوست تھا، میں اس پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر بیٹھی۔ آپ کی تربیت تو ایسی نہ تھی، لیکن کچھ کمزور لمحات کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے میری تصویر اور میری ویڈیو بنا کے رکھ لی۔ امی اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے پوری دنیا میں بدنام کر دے گا، میری ویڈیو کو اپلوڈ کر دے گا۔ ویسے لڑکا اتنا برا نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ امی میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، میں آپ سے بتا نہیں سکتی تھی میں کس کرب سے گزر رہی تھی۔ بالآخر میں نے زندگی کا یہ مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے بھی بہت سی قسمیں کھائی ہیں کہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آ جائیں گے، تو مجبوراً ہم کل رات جا رہے ہیں۔ آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، خاندان میں محلے میں جو بھی میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے یہ کہیے گا کہ اس کا اسکالرشپ آ گیا تھا، اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور بڑی جلدی میں وہ ملک سے باہر پڑھنے چلی گئی، کوئی خیال بھی نہیں کرے گا۔ امی مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی باتیں ہمیشہ یاد رہیں گی، کاش میں نے آپ کی باتوں پر کبھی دھیان دیا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت مشکل فیصلہ کل رات یہ کیا ہے، آپ کو اور ابو کو چھوڑ کے، اس گھر کو چھوڑ کے آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ تو پھر بھی میری ماں ہیں نا، آپ نے ہر حال میں میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ زندگی کے اس مشکل لمحے میں مجھے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ابو کو سنبھال لیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں انشاءاللہ جلد ہی اشرف کے ساتھ کراؤں گی، پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبیہ بیگم کو یوں لگا جیسے چکر آیا اور دھم سے وہ بیڈ پہ گر پڑی۔ کچھ دیر تک خط ان کے ہاتھ میں تھا، پھر وہ بیٹھی، خط کو پلٹا، اس کے پیچھے ایک اور تحریر تھی، امی یہ جو پیچھے لکھا ہے نا میں نے، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، آپ کی بیٹی کے بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تربیت تھی نا، میں کیسے ایسا کر سکتا؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ کام کروں گی؟ نہیں امی نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے
کہ ڈریسنگ ٹیبل میں میری رپورٹ کارڈ پڑی ہوئی ہے، میرا تیسرے سیمسٹر میں گریڈ خراب ہو گئے ہیں۔ آپ کو دکھ ہوگا، ابو کو بھی دکھ ہوگا، آپ لوگ کی بڑی توقعات تھیں۔ میں صبح ہی صبح واک کرتے ہوئے خالہ کے گھر چلی گئی ہوں اور وہاں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ فون کر کے تسلی کر لیں، بس ذرا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا، میں فوراً آ جاؤں گی۔ اور ابو سے کہیے گا، رپورٹ کارڈ دیکھ کر ان کو مایوسی تو ضرور ہوگی، لیکن ایک منٹ کو سوچیں، اس سے برا بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیا ہوتا جو اس سے برا ہوتا اور جو میں نے لکھا ہے وہ سارا کچھ سچ ہوتا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں سے توقعات قائم ضرور رکھیں، لیکن انہیں اپنا دوست بنا کے رکھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر بچہ کسی چیز میں ناکام ہے تو وہ شاید زندگی بھر کے لیے ناکام ہے۔ کبھی بیٹا بیٹی سے غلطی ہو جائے نا تو یہ سوچئے گا ضرور، اس سے برا بھی تو ہو سکتا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔